ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام معاذ مخلص مسلم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج عید الاضحیٰ، عید قربان، بڑی عید کا دن ہے۔ اور پورے عالم اسلام کے اندر سنت حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ ہر طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یہ قربانی منبر و محراب کی زینت بنی ہوئی ہے۔ علماء خطباء اپنے مواعظ اور اپنے خطبات کے اندر عوام الناس کو قربانی کے فضائل، مسائل اور فلسفہ سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میں نے جو قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اس حقیقی قربانی کا ذکر ہے کہ وہ قربانی اگر ہمارے قلب و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے تو یقینی بات ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری آخرت سدھر جائے گی اور ہم دن قیامت کے اللہ کے دربار میں سرخرو ہوں گے۔ بالفاظ دیگر آج پورے عالم اسلام کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی عملی مشق کا کیا طریقہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، ہماری جو اولاد ہے وہ ہماری نہیں، وہ اللہ کی ہے، اور ہمارے پاس جو جان ہے یہ ہماری نہیں، اللہ کی ہے۔ مال بھی اللہ کی امانت، اولاد بھی اللہ کی امانت، اور جان بھی اللہ کی امانت۔ اللہ اگر اولاد مانگ لے تو اولاد حاضر ہے، اللہ اگر مال کا مطالبہ کرے تو مال حاضر ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر جان قربان کرنے کا حکم آئے تو جان بھی حاضر۔ اگر بندہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے جانور کے گلے پہ تو چھری چلاتا ہے لیکن مال قربان کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، اولاد قربان کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، جان قربان کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، تو سمجھو اس کی قربانی صرف ایک شومنٹ ہے، ایک دکھلاوا ہے، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ قربانی کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر، المال للہ، الولد للہ، النفس للہ، مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، اولاد بھی اللہ کی۔ قرآن نے اس آیت میں یہی بات ذکر کی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، او مومنو، میں اللہ نے تمہارے ساتھ ایک سودا کر لیا ہے۔
زبردست ہے، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، میں اللہ سے تم نے جو سودا کر لیا ہے اس سودے پہ خوشیاں مناؤ، سودے پہ خوشیاں مناؤ۔ میں اللہ نے تمہاری کھوٹی قیمت کے بدلے، کھوٹے سکے کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تو ہمیں جنت دے گا، بدلے میں کیا تم سے لے گا؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اور لوگوں آؤ، میں اللہ تم سے سودا کرنے لگا ہوں۔ اللہ وہ سودا کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں اللہ نے لے لیے تم سے اور مومنوں تمہاری جانیں بھی، تمہارے مال بھی۔ اللہ ہماری جانوں اور ہمارے مال کے بدلے میں ہمیں کیا دے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا جس وقت تک اسے میں اللہ کے ساتھ اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت اور پیار نہ ہو جائے، اپنی اولاد سے بھی، سارے رشتہ داروں سے بھی زیادہ۔ اللہ کی محبت جب تک دل میں رچ اور بس نہیں جاتی، ورنہ اس وقت تک لا یؤمن احدکم، تم ایمان کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے خیال کر، قربانی کا فلسفہ نہ چھوڑیے، جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، اولاد بھی اللہ کی، یہ تینوں چیزیں للہ۔ دیکھنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ اپنے دولت خانے میں بیٹھے ہوئے، مہمان آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آتے ہیں، قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ، آج دیکھنا ابراہیم نے مال بھی میرے رضا اور میرے رستے پہ قربان کر دیا ہے۔ اللہ کیسے؟ پر میں ابراہیم کے پاس میں اللہ نے انسانی شکل میں فرشتے بھیجے، وہ فرشتے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جو پہنچے تو قالوا سلاما، فرشتوں نے حضرت ابراہیم پہ سلام کیا، حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، اور حضرت ابراہیم سوا سلام کے جواب دینے کے بعد فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے، فوراً کھانا تیار کر کے، بچھڑے کا گوشت بھون کے تیار کر کے لا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، مہمان کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا مہمان کھانے کو ہاتھ جو نہیں لگا رہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں خوف محسوس کرنے لگے، ڈر محسوس کرنے لگے، کہیں یہ میری جان کے در پہ تو نہیں ہے، مجھے قتل کرنے کا پلان اور پروگرام لے کے تو نہیں آئے۔ اللہ اکبر، قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے حضرت ابراہیم خود بول کے کہنے لگے انا منکم وجلون،
انسان ہیں، اندر سے فرشتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم خلیل کو ان کے اندر کی حقیقت کا پتہ نہ چلا۔ انہیں انسان سمجھ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کھانا لے آئے، کھانا لا کے سامنے رکھ دیا، وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ ایک دم حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پریشان حال میں نظر جو آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں ہو مہمانوں، کھانا کھاؤ تو صحیح نا، یہ کھانا تمہارے لیے تو میں نے پیش کیا ہے۔ وہ مہمان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے، جو فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے ابراہیم ہم کھانا ضرور کھائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم مفت کا کھانا کوئی نہیں کھایا کرتے، تو کوئی قیمت لے لے، کوئی عوض لے لے، کوئی بدل لے لے، ہم کھانا کھا لیں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب کھانا شروع کرو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا ختم کرو تو کہو الحمدللہ رب العالمین۔ کھانے کی ابتدا بھی میرے محبوب اللہ کے نام سے کرو، کھانا ختم بھی میرے محبوب اللہ کے نام سے کرو، یہی میں ابراہیم کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ اس لیے یاد کر، قربانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ المال للہ، مال تیرا میرا نہیں، مال اللہ کا ہے۔ حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے، 3 بندے تھے، ایک بندہ ان میں سے تھا برس کا بیمار، کوڑ کا بیمار، اس کے بدن پہ نشانات تھے، چہرے پہ نشانات۔ دوسرا ان میں سے تھا سر سے گنجا، اس کے سر پہ بال کوئی نہیں تھے۔ تیسرا اندھا تھا۔ اللہ پاک نے تینوں کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو انسانی شکل میں زمین پہ بھیجا، فرمایا جا جبرائیل ان تینوں سے ملاقاتیں کر۔ میں اللہ نے تینوں کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت جبرائیل سلام اللہ علیہ پہنچے اس کوڑ اور برس کے مریض کے پاس، جس کے چہرے پہ قسم قسم کے نشانات ہیں، بڑا بھدا چہرہ ہے، بدصورت ہے۔ حضرت جبرائیل پوچھتے ہیں تیری خواہش کیا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ سے میں دعا کروں تیری وہ خواہش پوری ہو جائے۔ کہنے لگا میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ اللہ میرے بدن سے یہ بیماری دور کر دے۔ حضرت جبرائیل امین نے اللہ سے جو دعا کی تو لمحوں میں بیماری دور ہو گئی۔ پھر حضرت جبرائیل امین نے پوچھا اچھا بتا تجھے اور کیا چاہیے؟ وہ کہنے لگا میری خواہش یہ ہے مجھے کچھ اونٹنیاں مل جائیں مال کے طور پہ۔ ان اونٹنیوں کا بھی بندوبست ہو گیا، اس کی بیماری بھی اللہ کے فضل سے دور ہو گئی، مال کا بندوبست بھی ہو گیا، اونٹنی کا بندوبست بھی ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین وہاں سے آگے چلے گئے۔ جو سر کے بالوں سے محروم تھا اس سے حضرت جبرائیل امین میرے اچھا بتا تیری کیا خواہش اور حاجت ہے؟ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تیری خواہش اور حاجت پوری کر دے گا۔ کہنے لگا میری خواہش اور حاجت یہ ہے کہ میرے سر پہ بال آ جائیں، لوگ مجھے اس طرح پیار محبت اور دلچسپی سے نہیں دیکھتے، میرے بالوں کی وجہ سے میری صورت بھدی نظر آتی ہے، میرا حسن و جمال لوگوں کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا، اس لیے دعا کرنا مجھے بال مل جائیں۔ حضرت جبرائیل امین نے دعا کی، اسے بال مل گئے۔ پھر پوچھا اور کیا چاہیے؟ مجھے کچھ گائے مل جائیں تو بڑی کمال کی بات ہے۔ اس کے لیے دعا کی تو اسے بھی گائے مل گئی۔ تیسرے کے پاس چلے گئے جو اندھا اور نابینا تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا اچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا دیکھو کیا چاہیے سوائے دو آنکھوں کے،
مجھے میری بصیرت مل جائے، مجھے میری روشنی آنکھوں کی مل جائے۔ حضرت جبرائیل نے اللہ سے جو دعا کی تو آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ اچھا اور کیا چاہیے؟ مجھے کچھ بکریاں مل جائیں، مجھے کچھ بکریاں مل جائیں، میں ان کی پرورش کروں گا، اپنا وقت گزاروں گا۔ اللہ اکبر! تینوں کو ان کی مانگ مل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، جسے ملے تھے وہ اونٹ وغیرہ، اس کا بھی ایک ریوڑ ہے اور اس کی حد نگاہ تک کوئی انتہا نظر نہیں آتی۔ جس کو گائے ملی تھی وہ بھی ایک ریوڑ بن گیا، جس کو بکریاں ملی تھی وہ بھی ایک ریوڑ بن گیا۔ اللہ نے پھر حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل آ جلدی جا، اب امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ ان تینوں کے پاس جا کے ان کو میرا واسطہ دے کہ میرے نام پہ مانگ کے اللہ کے نام پہ دے دو۔ وہ اللہ جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، وہ اللہ تم سے اپنا حق اور حصہ مانگ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین پہلے کے پاس گئے، جس کو اونٹ دیے گئے تھے، کوڑ کا مریض تھا۔ حضرت جبرائیل امین کہنے لگے اسألوک باللہ الذی رزقک، میں اس اللہ کے نام پہ تجھ سے مانگتا ہوں جس نے تجھے یہ سارا مال دیا ہے، اس کے نام پہ مجھے کچھ دے دے۔ میں مسافر ہوں، میرے پاس رستے کا ساتھ کوئی نہیں، میرے پاس کرایہ کوئی نہیں، میرے پاس خرچہ پانی کوئی نہیں، تو کچھ مال اپنے مال میں سے مجھے اللہ کے نام پہ دے دے۔ وہ کہنے لگا نانا، میرے اور بڑے خرچے ہیں، میری اور بڑی حاجتیں ہیں، میری اور بڑی ضرورتیں ہیں، اس لیے میں تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کیا تو وہی نہیں ہے جسے کوڑ کا مرض تھا؟ کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے اللہ سے دعا مانگ کے اونٹوں کا بندوبست کروا کے دیا تھا؟ وہ کوڑ کا مریض کہنے لگا نانا، تجھے غلطی لگ گئی ہے، میں تو نسلاً بعد نسل مالدار چلا آ رہا ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، میرے اوپر کبھی غربت اور فقر نہیں تھا، میں تو نسلاً بعد نسل مالدار چلا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین وہاں سے چل پڑے دوسرے کے پاس، جس کے سر کے بال کوئی نہیں تھے، اسے بھی حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اسألوک باللہ الذی رزقک، میں اس اللہ کے نام پہ تجھ سے مانگتا ہوں جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے۔ میرے پاس رستے کا خرچہ پانی ختم ہو گیا ہے، تھوڑی مدد کر لے، تھوڑا تعاون کر لے۔ وہ سر کے بالوں سے جو گنجا اور محروم تھا وہ کہنے لگا نا 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 نا، میری اور بھی بڑی حاجتیں ہیں، میری اور بھی بڑی ضرورتیں ہیں، میرے اور بھی بڑے خرچے ہیں، میرے اور بھی بڑے وسائل اور مسائل ہیں، اس لیے میں تجھے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کیا تو وہی نہیں ہے جو سر کے بالوں سے گنجا تھا؟ کیا تو وہی نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ وہ بھی کہنے لگا نا 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 نا، میں تو اور نسل در نسل مالدار چلا رہا ہوں، لگتا ہے تجھے غلطی لگ گئی ہے۔ حضرت جبرائیل امین تیسرے کے پاس چلے گئے جو نابینا تھا، اسے جا کے کہنے لگے اسألوک باللہ الذی رزقک، میں اس اللہ کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے یہ سب کچھ دیا ہے۔ وہ نابینا جو تھا پہلے کہنے لگا کیا تو وہی نہیں ہے جو کچھ زمانہ پہلے میرے پاس آیا تھا؟ تب میں نابینا تھا، میرے پلے ککھ بھی نہیں تھا، تیری دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے آنکھیں بھی دے دی تھی، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے مال بھی دے دیا تھا، کیا تو وہی نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا جی جی میں وہی ہوں، میں وہی ہوں، میں وہی ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ سارا مال اللہ کو جو دیا ہوا ہے، جتنا تجھے ضرورت ہے لے جا، جتنی تیری حاجت ہے اپنی حاجت پوری کر، جو بچ گیا میں رکھ لوں گا، باقی تو جانے میرا مال جانے، یہ مال میرا ہے ہی کوئی نہیں، یہ مال تو میرے اللہ کا ہے، یہ مال تو میرا ہے ہی کوئی نہیں، یہ مال تو میرے اللہ کا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا تم تینوں کا امتحان تھا،
کوڑ والے کا بھی امتحان تھا، گنجے کا بھی امتحان تھا، اندھے کا بھی امتحان تھا۔ گنجا بھی مارا گیا، کوڑ کا بیمار بھی مارا گیا، کامیاب ہوا تو وہ نابینا کامیاب ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزہ خیال کر، تیرے میرے پلے جو مال موجود ہے یہ مال نہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اگر ہم اس اندھے کے رستے پہ چل گئے اور ہم نے کہا یہ مال ہمارا نہیں، یہ مال اللہ کا ہے، پھر تو تیری میری قربانی صحیح جگہ لگ رہی ہے، ہم قربانی والے فلسفے پہ قائم اور کھڑے ہیں۔ لیکن اگر مال ہمیں پیارا ہو جائے اللہ کے دین سے، دین پیچھے رہ جائے، مال آگے آ جائے، تو پھر سمجھ جا اللہ سے کی ہوئے وعدے کے ساتھ بغاوت کے سوا اور کچھ بھی ہمارے پلے نہیں رہے گا۔ اس لیے خیال کر، المال للہ، مال اللہ کا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، اللہ اکبر، حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، بیٹھا ہے اپنے باغ کے اندر، 500 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، اتنا بڑا باغ ہے۔ صحابی رسول اپنے باغ میں فصل تیار ہے، اسے کاٹنے کے لیے بیٹھا ہے بیوی بچوں کے ساتھ۔ اتنے میں دوسرا صحابی ملنے آتا ہے اور کہتا ہے آج اللہ کے رسول پہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے وہ خوش نصیب جو اپنا مال اللہ کو قرضے میں دے دے، اللہ اسے قیامت کے دن کئی گنا بڑھا چڑھا کے بدلے میں واپس کر دے گا۔ یہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے بھاگتے نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول کیا آپ پہ اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی ہے؟ جی میرا صحابی مجھ پہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ اچھا اللہ کے رسول ہاتھ ذرا آگے کریے نا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ آگے کیا، اللہ کے نبی کے صحابی نے ہاتھ اپنے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا، اور میں اللہ کے رسول میرا وہ 500 کھجور کے درختوں والا جو باغ ہے اب وہ میرا نہیں رہا، وہ اللہ کو میں نے قرضے میں دے دیا ہے۔ نمبر 2، الولد للہ، اولاد جو اللہ نے دی ہے یہ اولاد بھی میری تیری نہیں، یہ اولاد بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کا پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ 85 سال یا 99 سال عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اولاد کوئی نہیں۔ آج تو تعویذ فروش اولاد کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ 85 سال یا 99 سال عمر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کی، اولاد کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی اس آگ کے چیخے سے نکل کے باہر جو آئے، ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ کو آواز دی، اللہ کو پکارا، رب حبلی من الصالحین، اللہ میں ابراہیم کو بڑھاپے کی اس عمر میں ربا نیک اولاد عطا کر۔ 85 سال کا بوڑھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اولاد مانگ رہا ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے رب حبلی من الصالحین، اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ ہے اولاد دینا لینا یہ کسی نبی کی اتھارٹی نہیں، کسی ولی کی اتھارٹی نہیں، کسی پیر فقیر کی اتھارٹی نہیں، کسی زندے مردے کی اتھارٹی نہیں۔ قرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ کہتا ہے او میرا بندہ خیال کر، میں اللہ کے سوا مالک بھی کوئی نہیں، میں اللہ کے سوا خالق بھی کوئی نہیں، میں اللہ کے سوا اولاد دینے والا بھی کوئی نہیں. میں اللہ چاہوں تو کسی کافر کو شادی کے پہلے سال اولاد دے دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. اور اگر چاہوں تو ابراہیم خلیل اللہ کو 85 سال رلاتا رہوں، چاہوں تو حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال رلاتا رہوں، میں اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو بشارت دے دی بے غلام حلیم، حلم والے بیٹے کی، صبر اور استقامت والے بیٹے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دے دیا، اور بڑھاپے کی اولاد بڑی میٹھی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے پہلے امتحان آ گیا، اے میرا ابراہیم خلیل جلدی کر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو او عرب کی وادی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس چٹیل میدان میں، اس خشک وادی میں جہاں سبزے کا نام و نشان کوئی نہیں، انسان کا نام و نشان کوئی نہیں، ابراہیم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو وہاں میرے حکم پہ چھوڑ کے آ جا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے شہزادے حضرت اسماعیل کو لے کے چلے گئے. اس ویرانے کے اندر چھوڑ کے جب پلٹنے لگے تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابراہیم کا دامن پکڑ لیا اور پوچھنے لگی، ابراہیم کیوں اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم جواب کوئی نہیں دے رہا. پھر پوچھا، جواب نہیں. پھر اللہ کی بندی کہنے لگی، اللہ ہمارا کبھارا، اے ابراہیم کیا تجھے تیرے رب نے ادھر ہمیں چھوڑنے کا حکم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر کہتے، جیا جیا مجھے میرے رب نے حکم کیا ہے. اللہ کی وہ ولیہ دیکھو کہتی ہے، اذن لا یزیون اللہ. اے ابراہیم پھر تو جا، خوشی خوشی جا، تو پھر سکون سے جا، بے پرواہ ہو کے جا، بے غم ہو کے جا. جس اللہ کے آسرے تو ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، اس اللہ کے آسرے کے بعد ہمیں کسی اور آسرے کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ اکبر. لمبا واقعہ ہے. جو پانی اور کھجوریں پڑی تھی وہ ختم ہو گئی. حضرت اسماعیل کو پیاس نے ستایا، زبان خشک ہونے لگی. بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی دوڑیں لگ گئیں، کبھی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. آخر جو 7ویں چکر سے لوٹ کے آئی، تھک ہار کے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیے، منہ کر کے بیت اللہ کی رخ اللہ کے در میں ہاتھ اٹھا لیے اور کہنے لگی، ربا تیرے ابراہیم کی بیویوں، تیرے ابراہیم کا لال تڑپ رہا ہے پیاس سے، زبان خشک ہے. ربا اپنے غیب کے خزانوں سے پانی کا بندوبست کرنا. اللہ نے ادھر عرشوں سے حضرت جبرائیل کو آرڈر دیا، جبرائیل جلدی کر پہنچ زمین پر فلاں وادی غیر ذی زرع کے اندر میرے خلیل کا بیٹا اسماعیل پیاس سے تڑپ رہا ہے. او میرے جبرائیل جلدی کر، زمین کی تہ سے زمین کے منہ پہ پانی کو پہنچانا میرا کام ہے. اوپر جا کے تو اپنا پر مار دے تاکہ قیامت کی صبح تک زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے. اتنا بڑا امتحان، وہاں بستی آباد ہو گئی.
حضرت اسماعیل جوان ہو گئے. پھر اللہ کو نے حکم کیا حضرت ابراہیم کو ابراہیم اب پھر اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس جا. ایک اور امتحان آ گیا. اللہ کیا امتحان ہے؟ خواب حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں، چھری ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، گردن ہے اسماعیل ذبیح اللہ کی. ایک دن خواب دیکھا، سوچنے لگ گئے یہ خواب ہے کیا. دوسرے دن پھر وہی خواب، تیسرے دن پھر وہی خواب. سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے اب حکم ہے اپنی اولاد کو قربان کرنے کا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو کہتے ہیں اسماعیل چل جلدی کر، تیاری کر، ہم نے کہیں باہر جانا. بتایا کوئی نہیں اپنے بیٹے کو. حضرت اسماعیل بھی تیاری کر رہے ہیں. بڑے عرصوں بعد بابا کے سنگ سفر کرنے کا موقع ملا ہے. ادھر شیطان پہ بڑی پریشانی ہے کہ آج اگر ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، ابراہیم کے چرچے تو پہلے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں اور ابراہیم کا مقام بلند ہو جائے گا. شیطان لعین جاتا ہے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس، کہتا ہے اور اللہ کی بندی کیا تجھے پتا ہے صحیح ابراہیم بیٹے کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ کہنے لگی نا مجھے تو پتا کوئی نہیں، باپ بیٹا کسی کام سے جو جا رہے ہوں گے. کہنے لگا نا تیرا خامد ابراہیم تو تیرے لال اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہے. بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کہنے لگی باپ اپنے بیٹے کو کیسا ذبح کرے؟ شیطان لعین کہنے لگا اسے اس کے رب نے حکم دیا ہے. بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ اپنا سینہ ٹھوک کے کہنے لگی دفع ہو جا شیطان ابلیس لعین. اگر اللہ کے حکم پر ایک اسماعیل نہیں ہزاروں اسماعیل بھی ذبح ہو جائیں تو میں بی بی ہاجرہ کو پرواہ کوئی نہیں. الولد للہ. پھر وہ پہنچا حضرت اسماعیل کے پاس. آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لال کو لے کے روانہ ہو گئے. وادی منا میں جو پہنچے آ گیا شیطان ایک صوفی کی شکل میں. کہنے لگا ابراہیم کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے؟ تیرے بڑھاپے کا جو سہارا ہے، بڑھاپے میں اس بیٹے کے سوا تیرا سہارا اور کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے گیٹیاں اٹھا کے ماری شیطان لعین کو. وہ شیطان لعین دفع ہو گیا. پھر آگے تھوڑا سفر جو کیا پھر شیطان نے اپنا ہیلا کیا. کہنے لگا ابراہیم نہ کر جذباتی نہ بن، انتہا پسند نہ بن. اللہ کو راضی کرنے کے اور 100 طریقے موجود ہیں. نمازوں سے راضی کر لے، حج سے راضی کر لے، زکوٰۃ سے راضی کر لے، نفلوں سے راضی کر لے، اللہ کر کے راضی کر لے. کیا ضروری ہے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا؟ کیا ضروری ہے کفار سے لڑنا؟ کیا یہ باتیں ضروری ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل نے پھر گیٹیاں جو ماری لیکن وہ بے ایمان پھر بھی باز نہ آیا. آگے گئے تو پھر وہ شیطان لعین آگے سے آ گیا. حضرت ابراہیم کو کہنے لگا ابراہیم میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں سلو پسند ہوں، میں تیرا بڑا محب ہوں، میں تیرا بڑا پیار کرنے والا ہوں، میں تجھے بڑا چاہنے والا ہوں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لے. حضرت ابراہیم نے پھر جو گیٹیاں ماری، اللہ کو ابراہیم کا شیطان کو گیٹیاں مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت کی صبح تک اللہ نے سارے حاجیوں پہ سے واجب کر دیا ہے. اللہ پہنچ گئے منا کی وادی کے پہاڑ کے دامن میں. حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا، بالکل ایک کروٹ کے بل لٹا دیا. جھوٹ بولتے لوگ. ابراہیم نے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی، اسماعیل کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی. یہ بالکل سفید جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں. ابراہیم پٹیوں والا عاشق نہیں، اسماعیل پٹیوں والا عاشق نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم کی نظر بیٹے اسماعیل کے چہرے پہ ہے، اسماعیل کی نظر اپنے بابا کے چہرے پہ ہے.
کوئی غم نہیں دونوں کے چہروں پر، کوئی غم نہیں، دونوں کے چہروں پہ کوئی غم نہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم زبردستی تو نہیں کر رہے، پہلے سوال جو کیا، اے میرا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، او میرا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، سوچ کے بتا تیرا مشورہ کیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں میں چھری ہے، چھری چلانے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری کا کام کاٹنا، ابراہیم کاٹنا چاہ رہا ہے، چھری وہ ہے جسے ابراہیم علیہ السلام درختوں پہ چلاتے ہیں، درخت کاٹ دیتی ہے، ابراہیم کی مرضی ہے گردن کٹ جائے، چھری کا کام ہے کاٹنا، اسماعیل کی گردن بھی نرم و نازک، حضرت ابراہیم کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے، گردن کٹ نہیں رہی، سوچنا گردن کٹ نہیں رہی، ابراہیم کی مرضی ہے گردن کٹ جائے، اسماعیل کی مرضی ہے گردن کٹ جائے، لیکن گردن کوئی نہ کٹی، گردن کوئی نہ کٹی، اس لیے نہیں کٹی کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ اور یہی تو بات ہے، لوگ کہتے ہیں مرضی چلتی ہے پیروں کی، مرضی چلتی ہے تعویذ گروں کی، مرضی چلتی ہے پھوکوں والی سرکار کی، اور نہ میرے بھائی تعویذ گر کو چھوڑ، پھونکوں والی سرکار کو چھوڑ، یہاں بات ابراہیم خلیل اللہ کی، اور ابراہیم خلیل اللہ کی مرضی نہیں چل رہی، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، او میرے بندو مرضی تمہاری نہیں چلتی، مرضی تو صرف میری چلتی ہے، جو کہے خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، بالکل قرآن کے 30 پاروں کا منکر، جو کہے خدا دے پکڑے چھڑائے حسین، پھر بھی پوچھ دیں حسین کون ہے، قرآن کا منکر، اس لیے کہ قرآن کا مسئلہ تو یہ ہے وما تشاءون، اور میرے نبی و مرضی تمہاری بھی کوئی نہیں چلنی، اور میرے ولی و مرضی تمہاری بھی کوئی نہیں چلنی، اور پیر و فقیر و مرضی تمہاری بھی کوئی نہیں چلنی، الا ان یشاء اللہ، مرضی چلے گی تو صرف میرے رب کی چلے گی، اور کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ اللہ، یہ بات لمبی ہے، تو قربانی کا دوسرا سبب کہ اولاد بھی للہ، تیسرا سبق قربانی کا جان بھی کس کی ہے، جان بھی اللہ کی، آگ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بدن پہ لباس کوئی نہیں، بے لباس کر دیا ظالموں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، جرم کیا ہے اللہ کے نبی کا، جرم صرف اللہ کے نبی کا ہی ہے، نبی کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، داتا دستگیر کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، غائبانہ پکارے سننے والا کوئی نہیں،
तुफ्लिहू, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इस मसला तौहीद की पादाश के अंदर बदन से लिबास भी नोच लिया गया, उतार लिया गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तने तन्हा बैठे हैं, आग आसमानों की बुलंदियों को छू रही है। उधर आसमानों पे जिब्राइल तड़पने लगा, अल्लाह तेरा खलील है, जमीन पे तने तन्हा है। काफिर जश्न मना रही हैं, काफिर बस्तियां कर रही हैं, काफिर रैलियां निकाल रही हैं और फतेह अजीम के जश्न मना रहे हैं। अल्लाह इसलिए अल्लाह आर्डर तो करना, मैं जाके काफिरों का कचूमर निकाल दूं, तेरे खलील को निकाल के ले आऊं। अल्लाह ने फरमाया, ओए जिब्राइल, मेरा आर्डर तो नहीं, लेकिन जाना चाहता है तो तुझे जाने की इजाजत है। अल्लाह की मर्जी थी आज जिब्राइल भी जरा खड़ा हो जाए, क्योंकि फरिश्तों ने कहा था ना, अल्लाह क्यों पैदा करता है इंसान को। हजरत जिब्राइल फराटे बरता हुआ आ रहा है, सोच ये रहा है कि जैसे ही इब्राहिम के पास पहुंचूंगा कहूंगा, इब्राहिम मेरी मदद की कोई जरूरत है तो मैं हाजिर हूं। इब्राहिम फौरन कहेगा, यार जल्दी कर, मेरी जान छोड़ा। इब्राहिम मेरी मिन्नतों तरलों पे आ जाएगा। ये सोच के हजरत जिब्राइल आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हजरत इब्राहिम के पास पहुंच के हजरत जिब्राइल कहता है, अला का हाजतुन, और इब्राहिम कोई काम धंधा जरूरत परेशानी है तो बता। हजरत इब्राहिम पूछते हो, जिब्राइल खुद आया है या तुझे मेरे रब ने भेजा है? हजरत इब्राहिम को हजरत जिब्राइल जवाब में कहते हैं, और इब्राहिम अल्लाह से इजाजत लेके आया हूँ, अल्लाह का आर्डर तो कोई नहीं था। हजरत इब्राहिम कहते हैं, अम्मा इलैका फला हाजता, और जिब्राइल चल वापस चला जा, मुझे तेरी मदद की जरूरत कोई नहीं। ये है इब्राहिम खलीलुल्लाह। आज तो हमें थोड़े बहुत धक्के लगे तो हम 4 तावीज गले में, 6 तावीज पैरों में, पता नहीं चलता इंसान है या कोई और बला है। ये इब्राहिमी नहीं, ये है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। जिब्राइल फरिश्तों का इमाम कह रहा है, मेरी मदद की जरूरत है तो बता। इब्राहिम कहता है, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अम्मा इलैका फला हाजता, मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। हजरत जिब्राइल कहते हैं, अच्छा इब्राहिम अगर मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो कोई पैगाम दे दे, मैं अल्लाह को पहुंचा दूं। हजरत इब्राहिम कहते हैं, इल्मु बिहाली युगनी अन सवाली, पैगाम तो उसे भिजवाऊं जो आलिमुल गैब ना हो, मैसेज उसे भिजवाऊं जो आलिमुल गैब ना हो, दरमियान में सिफारिशी उसके लिए डालूं जो आलिमुल गैब ना हो। इल्मुहु बिगाली युगनी अन सवाली, वो तुम इब्राहिम के हाल को जानने वाला है, मुझे मांगने की जरूरत भी कोई नहीं। इब्राहिम अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार है, हजरत जिब्राइल से मदद लेने को भी तैयार कोई नहीं। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन ने अजीब जुमला लिख दिया, कहते हैं हजरत इब्राहिम ने आसमान की तरफ मुंह उठा के फरमाया, अल्लाहुम्मा अंतल वाहिदु फिस समा व अनल वाहिदु फिल अर्ज़। अल्लाह तू आसमानों में माबूद अकेला, मैं जमीन पे तौहीदी आबिद अकेला। अल्लाह जमीनों पे मेरे सिवा मुशरिक इबादत गुजार तो बड़े हैं, लेकिन खरा तौहीदी आबिद अल्लाह मेरे सिवा कोई नहीं है। हजरत इब्राहिम को आग में फेंक देते हैं। इसलिए ख्याल करो मेरे अजीजा, कुर्बानी का तीसरा सबक यह है कि जान भी किसकी? नबी अलैहिस्सलाम का एक सहाबी है हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु, काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया हजरत खुबैब को। कौन काफिर है? मक्के के काफिर हैं। गिरफ्तार करके मक्के ले गए।
بولی لگی حضرت خبیب کی مکے کی منڈی میں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں حارث بن عامر کو مردار کیا تھا. جب منڈی میں حضرت خبیب بکنے لگے تو حارث کے بیٹوں نے بولی ڈال کے اپنے باپ کے قاتل حضرت خبیب کو خرید لیا. چلو بدلہ لیں گے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا. پھر ایک دن قتل کرنے کے لیے مکہ سے باہر لے گئے, حرم کی حدود سے باہر لے گئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ضرورنی ارکعوا رکعتین, او کافروں مجھے اتنی اجازت دو کہ میں 2 رکعتیں پڑھ کے اپنی زندگی کی آخری اللہ کی عبادت کر جاؤں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, چل جلدی کر 2 رکعتیں پڑھ لے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعتیں پڑھی. 2 رکعتیں پڑھ کے حضرت خبیب کہتے ہیں اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ کافروں تم سمجھو گے میں خبیب شہادت کی موت سے ڈر رہا ہوں, اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا تو میں 2 رکعتیں اور بھی پڑھ لیتا. لیکن میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے اگر میں 2 رکعتیں اور شروع کرتا ہوں تم سمجھو گے محمد کا غلام جان قربان کرنے سے ڈر رہا ہے, شہادت سے ڈر رہا ہے, موت سے ڈر رہا ہے. حالانکہ موت ڈر کی تو چیز کوئی نہیں. موت تو اس جہاز کا نام ہے, اس پرواز کا نام ہے جو عاشق بندے کو اپنے محبوب خدا کے پاس پہنچاتی ہے. اس لیے خیال کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پلٹے, وہ کافر حضرت خبیب کو شہید کرنے لگے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر پڑھا, کہنے لگے لست ابالی حین اقتل مسلما, لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی. او کافرو تم تو سمجھ رہے ہو کہ تم میں حبیب کو نقصان دے رہے ہو, حالانکہ نقصان نہیں دے رہے. میں حبیب ایمان کی حالت میں جان قربان کر رہا ہوں. اور لست ابالی حین اقتل مسلما, مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں جبکہ میں اسلام ایمان کی حالت میں شہید ہو رہا ہوں. اللہ ای جنب کان للہ مصرعی, چاہے شہادت کے بعد میری لاش جس کروٹ بھی جلے مجھے کوئی پرواہ نہیں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءُ يُبَارِكُ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ. اور میری یہ شہادت کسی اور مقصد کے لیے نہیں. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ, میری یہ شہادت صرف اللہ کی توحید کے لیے ہے. میرا وہ اللہ اگر چاہے تو یبارک فی اوصال شلد ممزعی, وہ اللہ میرے بدن کے دکا بوٹی کی ہوئے ٹکڑوں کے اندر بھی برکتیں ڈال سکتا ہے. اس لیے خیال کر قربانی کا اصل مقصد اور نچوڑ یہ 3 باتیں ہیں. مال بھی ہے تو اللہ کا ہے, اولاد بھی ہے تو اللہ کی ہے, جان بھی ہے تو اللہ کی ہے. جب یہ 3 باتیں دل میں بیٹھ جائیں سمجھ قربانی کا مقصد حاصل ہو گیا. جو کچھ کہا سنا اللہ نے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.